پر اس موضوع کے حوالے سے وقتاً فوقتاً آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں، تفصیلی بات کریں گے زبیر بھائی اور تیمور خان جگڑا، لیکن آج میں سب سے پہلے یہاں سے آغاز لوں گا جو کہ سپریم کورٹ کے اندر اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے جو رپورٹ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جمع کی ہے، اس رپورٹ کے متعلق میں کچھ بات کروں گا اور دین میرے دونوں کولیگز بات کریں گے۔ بنیادی طور پر جب خان صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا تھا، اگر آپ سب لوگوں کو یاد ہو تو ایک مکمل صحت مند عمران خان اڈیالہ جیل کے اندر گئے تھے، مکمل طور پر فٹ تھے، اور آج جو سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع ہوئی ہے اس رپورٹ کے مندرجات یہ ہے کہ ان کو ہائی بلڈ پریشر کا ایشو ہے، فلکچویٹ کرتا ہے ان کا بلڈ پریشر، اور پھر انہوں نے کچھ ان کے لیے تجاویز دی ہے یا انجیوگرافی یا اس طرح کی جو باقی چیزیں انہوں نے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ پچھلے 6-7 مہینوں سے مسلسل پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان یہ ڈیمانڈ کرتی آئی ہے کہ عمران خان کو ان کی ذاتی معالجین تک رسائی دی جائے، ان کو فوراً شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، وکیلوں کو ملنے دیا جائے، بہنوں کی ملاقات کرائی جائے اور ان کی سیاسی رفقا کی ملاقات کی جائے، تو بجائے اس کے کہ اس ایشو کو یہ سو کالڈ رجیم ایڈریس کرے، آج دوبارہ وہ خود اس طرح کی مبہم قسم کی رپورٹ سامنے لے کے آئی ہے۔ اس میں مزید میں آپ کی توجہ ایک کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی بہنوں کی طرف سے جمع کرائی گئی ہے پچھلے ہفتے، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ جیل میں ایک رجسٹرڈ ہوتا ہے جس میں ہر روز خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، ان کی خوراک غذا کے حوالے سے وہ ایک مینول کے مطابق وہاں پہ اندراج ہوتا ہے کہ آج ان کی کنڈیشن کیا ہے، اور اسی کیس کے اندر ہم نے استدعا کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ اڈیالہ جیل کا انتظامیہ ان کو یہ پابند کیا جائے کہ وہ ڈیلی کے بنیاد پر لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ وہ جو رپورٹ ہے وہ اس کو سبمٹ کرے تاکہ سب لوگوں کو ایک تسلی اور اعتماد ہو۔ لیکن یہ حکومت جان بوجھ کر اس طرح کی شوشے چھوڑتی ہے، اس طرح کے جس سے مزید ابہام جنم لیتے ہیں، مزید شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ اب اس رپورٹ کو ایک مکمل طور پر تو ہم مسترد کرتے ہیں، اس لیے مسترد کرتے ہیں اور ہمارا مطالبہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ ابھی فی الفور عمران خان صاحب کو ان کی ذاتی معالجین تک رسائی دی جائے۔ جب اس کے ذاتی معالجین اس کے ساتھ ملیں گے، اس کی فیملی ممبرز ملیں گے، وکلاء ملیں گے، سیاسی رفقا ملیں گے، تو حقیقت سامنے آ جائے گی آخر حکومت کس چیز کو چھپا رہی ہے۔ ایک مکمل صحت مند عمران خان کو آج انجیوگرافی کی وہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، یہ سوال ہے، اور اس کی ذمہ داری بھی براہ راست پنجاب حکومت کے اوپر، سو کالڈ مریم نواز کی حکومت اور شہباز شریف کی حکومت اور اس کے پیچھے ہینڈلرز جو ہے یہ ان کے اوپر عائد ہوگی، اور ہم احتساب بھی ان کا ہی کریں گے اور محاسبہ بھی ان کا ہوگا۔ یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ نے ایک ملک کے سابق وزیر اعظم کو اتنا ٹارچر کیا ہے، یہ اپنے رپورٹ میں خود کہہ رہے کہ ان کو کتابوں کی رسائی نہیں ہے، اپنی رپورٹ میں خود کہہ رہے کہ ذاتی معالجین تک رسائی نہیں ہے، اپنے جی فیملی میٹنگز ان کی نہیں ہو رہی ہے، ٹی وی کی ان کے اوپر بندش ہے، اخبارات کی ان کے اوپر بندش ہے، اور یہی وہ 4-5 نکات ہے جو ہم چیخ چیخ کے پچھلے 7 مہینے سے کہہ رہے کہ عمران خان کو اس کے ذاتی معالجین تک رسائی دو، فیملی تک رسائی دو، وکلاء تک رسائی دو، اخبارات اور اس کے ٹی وی چینلز جو بھی اس کے تو یہ تو ایک مکمل منظم منصوبے کے ساتھ عمران خان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور اس کا ہم برملا ہر وقت اظہار کرتے آئے ہیں۔ تو آج بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہم اس رپورٹ کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ذاتی معالجین تک رسائی دی جائے، فیملی تک ملاقات کی رسائی دی جائے، فوراً اس کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے اگر اسی رپورٹ کو سچ مان لیا جائے جو آج سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ نے جمع کرائی ہے۔ اور اسی کے اوپر میں آپ کو یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس
سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کا آج 6 بجے ہم نے طلب کیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اسی موضوع کے اوپر، جس میں دونوں اپوزیشن لیڈران محمود خان چکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی موجود ہوں گے۔ ہم اس رپورٹ کا اور اس سے جڑے پچھلے 6-7 مہینوں کی جو بھی کارروائی ہوئی ہے اس کا بغوری جائزہ لیں گے، اور انشاءاللہ پھر وہاں سے بھی آپ میڈیا کو اس میٹنگز کی جو کنکلوژن ہے وہ اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ میں بس اتنا ہی اس کے اوپر کہنا چاہ رہا تھا۔ اب میں ہینڈ اوور کروں گا زبیر بھائی، آپ جی زبیر بھائی جو اپنی آگے بات کریں گے۔ تھینک یو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاسی طور پر تو بڑی امپورٹنٹ بات کی، لیکن میں صرف ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے جی کہ یہ تو سب مطالبات ہیں، لیکن سب سے بڑا مطالبہ تو یہ ہے کہ عمران خان نے کوئی قصور نہیں کیا، ان کی کنوکشنز غلط ہیں اور ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ یہ ایک سب سے بڑا میرا خیال ہے ڈیمانڈ ہے۔ باقی سب چیزیں تو امپورٹنٹ ہیں ان کی رسائی کے حوالے سے۔ آج معیشت کے حوالے سے بات کرنی تھی، لیکن اس سے جڑا ہوا ایک جو مدعا ہے جس کی وجہ سے آج کل بہت ڈبیٹ ہو رہی ہے، اور اس کا براہ راست تعلق پاکستان کی معیشت سے ہے، پاکستان کے عوام کی جو اس وقت جو ان کے اوپر پرابلمز ہے اس سے۔ آپ نے سنا آج سے کچھ 2-2.5 ہفتے پہلے، اور آج کل وہ ڈبیٹ پورے زور و شور سے آپ کے چینلز پر بھی ہو رہی ہے، ہر جگہ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں نئے صوبے بنائے جائیں۔ یہ 2.5 ہفتے پہلے تقریباً محسن نقوی صاحب نے اس کا ذکر کیا، اور ذکر کیوں کیا؟ بیکاز یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہم سب اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے ٹی وی چینلز پر، سیمینارز میں، پریس کانفرنسز میں ریپیٹڈلی ایک بات کر رہے تھے کہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا، یہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے۔ ہم نے تو کبھی کولیپس کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا تھا، ہم تو کہتے ہیں فیل ہو چکا ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا، ان میں اہلیت نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، مینڈیٹ نہیں ہے، تمام وجوہات کی وجہ سے ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ اور وہ جو اشاریے تھے، معیشت کے اشاریے تھے، جس میں آپ چاہے غربت لے لیں، بے روزگاری لے لیں، مہنگائی لے لیں، انویسٹمنٹ کا نہ ہونا، ایکسپورٹ کا نہ بڑھنا، اور اس قسم کے دوسرے اشاریے تھے، وہ تمام کے تمام فیل ہو چکے تھے۔ اب جب حکومت نے یہ ریلائز کیا، پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے کہ جی اسٹیبلائزیشن چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے، ورلڈ بینک نے یہ کہہ دیا، IMF نے یہ کہہ دیا۔ جب سب کے سامنے عیاں تھا کہ معیشت اتنے برے طریقے سے فیل ہوئی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی، تو پھر محسن نقوی صاحب آئے اور انہوں نے کہا سسٹم کولیپس کر دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اب کیا کرنا ہے جب آپ یہ ایک حکومت وقت اور اتنا پاورفل منسٹر یہ کہتا ہے کہ جی یہ کولیپس کر گیا، تو اب کرنا کیا ہے؟ ایک نارمل جمہوری ملک میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے سسٹم کو کولیپس کر دیا، فیل کر دیا، تو اب اس کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ الٹرنیٹ کیا ہے؟ جو پولیٹیکل پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے اس کا پھر حق بنتا ہے کہ جی وہ حکومت میں آئے، الیکشنز کے تھرو حکومت میں آئے۔ ایک تو 2024 میں ہی جیت گئے تھے، چلے مان لیا، آپ بیٹھے تھے، آپ نے یہ مان لیا، تو آپ کو ڈر تھا کہ جب ہم یہ ایکسیپٹ کریں گے کہ کولیپس کر گیا ہے تو اس کا ایک نیچرل سا ایک رسپانس یہ ہوگا کہ عوام کہیں گے کہ آپ ہٹیں اور پھر دوسروں کو آنے دیں اور دوسروں کو حکومت کرنے دیں اور دوسروں کو ڈیلیور کرنے دیں۔ تو آپ نے کہا نظام ہی خراب ہے۔ عمران خان کو روکنے کے لیے ایک نئی ڈبیٹ چھوڑ دی، اور یہ میں بالکل زور دے کے کہنا چاہتا ہوں، یہ صرف ڈبیٹ اس لیے چھیڑی گئی ہے کہ عمران خان، کیونکہ ایک ظاہر ہے پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، ایک پارٹی، دو پارٹیز، کولیشن پارٹنرز فیل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی اپوزیشن میں اس کا حق ہوتا ہے۔ اب ان کو ڈر تھا کہ عمران خان کے اوپر ڈبیٹ شروع ہو جائے گی کہ جی الیکشن جلدی کریں، کولیپس ہو گیا سسٹم تو الیکشن کریں، اسمبلی توڑیں، یہی ایک طریقہ ہے، یہی طریقہ ہر جمہوری ملک میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب یہ دیکھ لیا کہ جی آپ کا جب فیل ہو گیا ہے تو آپ نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ ڈیلیور، اور یہ بھی ساتھ میں کہا بعد میں اس کے 1 ہفتے کے بعد یہ بھی کہا کہ میں ابھی بھی مینٹین کرتا ہوں کہ سسٹم کولیپس کر گیا اور یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ 10 سال بھی کام کرتے رہے
نہیں ڈلیور کر سکتا. ہمیں تو سب پہلے یہ مریم نواز ہوں، شہباز شریف ہوں، دوسرے وزیر ہوں، ہمیں تو کہتے تھے دیکھیں جی اسلام آباد کتنا خوبصورت کر دیے، کتنے انڈر پاسز بنا دیے، کتنے اوور ہیڈ بریجز دے دیے. لاہور کی جا کے سڑکیں دیکھیں، لیپ ٹاپ کتنے تقسیم کیے، بسز کتنی آگئی. یہی کہتے تھے نا. اور ہم کہتے تھے یہ ترقی نہیں ہوتی. محسن نقوی صاحب نے کہہ دیا کہ لیپ ٹاپ دینے سے ترقی نہیں ہوتی ہے، یوتھ کو جابز چاہیے. ہم بھی یہی کہتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک وہی لوگ جن کی وجہ سے کولیپس گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ایک نیا نظام لے کے آئیں گے، یعنی کہ پورے آئین کو ری رائٹ کریں گے. کون کرے گا؟ جن کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. پہلے 26ویں ترمیم کر لی، 27ویں ترمیم کر لی، جوڈیشری کو زیرو کر دیا، ان کا گلا گھونٹ دیا، میڈیا کو کی آزادی ختم کر دی. آپ نے سب آزمات کے، اپوزیشن کو اندر بند کر دیا. سب چیزیں آزمانے کے بعد آپ نے کہا جی یہ تو کلیپس کر کے اور ڈیلیور ہی نہیں کر سکتا. 10 سال بیٹھے رہے، ڈیلیور کیوں نہیں ہو سکتا ڈیلیور؟ پاکستان کا ایک آئین ہے، آئین میں ایک سسٹم دیا گیا ہے. یہ جو پروونسز کی ڈیبیٹ ہے، آپ کبھی بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس میں آئین میں طریقہ بھی لکھا ہوا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ جی ہم، پہلی بات تو یہ کہ وہ آپ نے بتایا ہی نہیں ہے کہ اگر نئے صوبے بنیں گے تو اس میں جو ہماری حکومت وقت ہے، جو پارٹی رولنگ پارٹی ہے PMLN، اس کا کیا موقف ہے؟ 3 ہفتے ہونے والے ہیں، نہ نواز شریف بولیں، نہ شہباز شریف بولیں پرائم منسٹر، نہ مریم نواز بولی ہیں، نہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ میں سے ایک نے یہ کہا کہ ہم، بلکہ خواجہ آصف نے کہا کہ ہاں ہونا چاہیے. بٹ نواز شریف کیا کہتے ہیں، شہباز شریف کیا کہتے ہیں؟ کھل کے کہیں نا. ڈرتے ہیں، نہ نہیں کر سکتے، محسن نقوی کے خلاف بول نہیں سکتے. تو بھائی اگر آپ بول نہیں سکتے تو آپ کم سے کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، ہم وہی کریں گے جو ہمیں کہا جائے گا. لیکن پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی ختم ہونی چاہیے. پاکستان معیشت کے حوالے سے اس وقت اتنا پیچھے چلا گیا ہے کہ اس کو واپس لانا اب 10 سال لگ جائیں گے. غربت، 12 کروڑ لوگ غریب ہیں اس وقت، غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. وہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں ابھی کچھ بتایا جائے گا کہ ہمارے لیے حالات اچھے ہونے والے ہیں. جو بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں 22 سے 24% لوگ، جو 2.5 کروڑ بچے سکول نہیں جا رہے ہیں، جو 40% بچے سٹنٹڈ ہیں، وہ انتظار کر رہے تھے شاید ان کے پاس کوئی حل ہے. ہمیں تو یہ 4 سال سے اسٹیبلائزیشن کے پیچھے لگایا ہوا تھا، اب کہتے ہیں کہ ڈیلیوری ہو ہی نہیں سکتی ہے. سو یہ جو ناکامی ہے، جس کی وجہ سے غربت اتنی بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ زیرو ہو گئی ہے. SIFC بنایا تھا 3 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، 75 سے 100 بلین ڈالر آنا تھا، کہاں کیا ہے؟ کس کا فیلئر ہے؟ جن کا فیلئر ہے انہی کو ہم واپس کہہ رہے ہیں کہ آپ آئین میں اور ترامیم کریں اور 10 سال 15 سال اور رہنے کے لیے بات کریں. تو یہ ہم ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے، اس کو کس طرح سے کرنا ہے وہ ساری چیزیں ڈیبیٹ کا حصہ ہے. لیکن اس وقت ڈیبیٹ یہ ہے کہ یہ فیل ہو گئے اور ان کو چھوڑ کے اسمبلیز ڈیزالو کر کے باہر چلا جانا چاہیے. عمران خان کو ریلیز کرنا چاہیے، فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں، اور فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ذریعے جو بھی آئے گا، ظاہر سی بات ہے اس وقت تو سب سے پاپولر پارٹی اور لیڈر عمران خان ہے، تو پھر آپ لوگوں کو آگے لے کے جانے دینے. یہ نیا نظام پاکستان کوئی لیبارٹری ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایکسپیریمنٹ شروع ہو جاتا ہے کہ جی ایک نیا نظام لانا ہے. کبھی بیسک ڈیموکریسیز، کبھی وہ مجلس شورا سے الگ کی، کبھی وہ آئے تھے جنرل پرویز مشرف، پھر ہائبریڈ سسٹم. مطلب پاکستان کا ایک آئین ہے، اس کے تحت پاکستان کو ایک دفعہ تو چلنے دیں. یو آر سٹنگ آن اے اسٹولن مینڈیٹ اینڈ یو ہیو نو رائٹ ٹو ری رائٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تھینک یو ویری مچ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اس بات کو دہرانا چاہوں گا کہ جو آج عمران خان کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے جو رپورٹس سپریم کورٹ میں جمع ہوئی ہیں، وہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ یہ سسٹم واقعی کولیپس کر گیا ہے، اور جو یہ فارم 47 کے اس کولیپس سسٹم کے ٹھیکیدار بنے، ان کے پاس کوئی حق نہیں ہے یہ سسٹم چلانے کا. جیسے زبیر صاحب نے کہا، اگر اس کولیپس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، ایک ریسیٹ کا بٹن دبانا ہے،
تو اس کا حل جو ہے وہ 4 سے اس ماحول میں 33 صوبے یا 18 صوبے یا 12 صوبے نہیں ہے، کیونکہ ایسے پارلیمنٹ کی، ایسے نظام کی، ایسے کولیپس سسٹم کے فیصلوں کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے بھی اگر اس حکومت میں کوئی انسانیت ہے، پرائم منسٹر میں، انٹیریئر منسٹر میں، پنجاب حکومت میں جو سول بیوروکریسی ہے، جو اس ڈیسیجن میں جو ہے وہ ملوث ہیں کہ عمران خان کا 8-9 مہینے سالیٹری کنفائنمنٹ میں بغیر کسی کے ملے جو ہے وہ ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے نظام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یہ چیزیں ایک پریسیڈنٹ بنتی ہیں، اور اس کے بعد کیوں یہ حکومت کہے گی کہ جی آپ سڑکوں پہ نہ نکلے، کیوں یہ حکومت کہے گی کہ آپ احتجاج نہ کریں، کیوں یہ حکومت کیا جو ہے وہ یہ کہہ سکتی ہے، جب ان کے اپنے ریپریزنٹیٹیو سٹاک شوز سے نکل کے ہمیں کہتے ہیں جی جب آپ عمران خان کے جیل کی بات کرتے ہیں ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ ہم نے کچھ جواب دینا ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی کچھ کہنے کا نہیں ہوتا، وہ واقعی دکھاتا ہے کہ یہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے۔ لیکن اگر اس سسٹم میں اتنی انسانیت نہیں ہے کہ ایک نیشنل ہیرو، ایک فارمر پرائم منسٹر 3 سال سے اس بہادری کے ساتھ جیل کو سہ رہا ہے جو کسی نے نہیں سہا، اور وہ اس کو ڈاکٹرز تک یا اس کی فیملی تک جو ہے وہ صرف ملاقات کا ٹائم نہیں دے سکتا، تو میرے خیال میں اس نظام کا ڈیفنس کرنے کا نہ جو ہے وہ حق بنتا ہے، اور میرے خیال میں کہ وہ سارے پنجاب حکومت ہو، فیڈرل گورنمنٹ ہو، سارے جو ادارے جو اس ڈیسیجن میں انوالوڈ ہیں وہ ہو، ایون وہ میڈیا جو کہ اس بات کو نہیں اٹھاتا، یا وہ جوڈیشری جو کہ جیل ریفارمز پہ چیف جسٹس صاحب کمیٹیاں بناتے ہیں کہ جیل میں جو ہے وہ ریفارمز کیسے کیے جائیں گے، اور ان کے سامنے ایک ایکس پرائم منسٹر کو جو ہے وہ 8-9 مہینے نہ ایک بہن سے، نہ ان کے وکیل سے، نہ کوئی انڈیپینڈنٹ میڈیا پرسن سے، کسی سے، نہ ان کی پارٹی میں سے کسی سے جو ہے وہ ایک ملاقات کا جو ہے وہ ان کو اجازت ملتی ہے۔ What justification do they have to sit in office؟ اس پہ شدید پروٹیسٹ بنتا ہے، اور جیسے میرے سے پوچھا گیا آج سے 2 راتیں پہلے، جیسے میں نے کہا کہ جواب میں جب حکومت کہتی ہے کہ جی ہم مذاکرات سے شروع کرتے ہیں، عمران خان کی صحت یا کسی بھی پولیٹیکل پرزنر یا ایون نان پولیٹیکل پرزنر، ان کے جو رائٹس ہیں ان کا کسی مذاکرات سے کوئی جو ہے وہ لنک ہونا نہیں چاہیے۔ ایک بندہ آپ نے جیل میں رکھا ہے، آپ نے اس کو غلط یا صحیح جو ہے وہ کنوکٹ کیا ہے، وہ بھی چھوڑ دیں۔ ایک پرزنر کے رائٹس ہوتے ہیں، آپ جو ہے کس حد تک جائیں گے اس نظام کو بگاڑنے میں کہ آپ ان پرزنرز کو بیسک ان کے ہیومن رائٹس نہیں دے رہے، اور بات جو ہے وہ ان کے وائف کی فیملی کے تھرو نکلتی ہے، ان کو بھی آپ کہتے ہیں کہ بات نہ نکالیں۔ کس قسم کے ملک میں ہم رہ رہے ہیں؟ اگر اس کو ہم ایک کولیپس سسٹم نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ لیکن جی یہ جو میں نے آپ کے سامنے صورتحال رکھی، مجھے بتا دیں کہ 4 سے 12 صوبے ہو جائیں، 12 سے 16 صوبے ہو جائیں، 16 سے 32 صوبے ہو جائیں، کیا ان ایشوز کا فرق پڑتا ہے؟ کیا اس سے جوڈیشری آزاد ہوتی ہے؟ کیا اس سے الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں؟ کیا اس سے یہ حکومت جو ہے وہ لیجٹمائز ہوتی ہے؟ کیا یہ جو بالکل کولیپس اکانومی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے؟ کیا غریب کے جیب میں وہ پیسہ آتا ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی لے سکے؟ اگر ان میں سے کسی ایک کا سوال بھی ہاں ہے تو پھر اپنے راستے پہ جاتے جائیں، اور اگر اس میں سے کسی ایک کا سوال بھی ہاں نہیں ہے then you're looking at the wrong solution۔ ان رپورٹس میں لکھا ہے، دیکھا ہے وہ ڈاکٹرز، اور obviously جو ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں آپ سوچیں کہ ان پہ کتنا پریشر ہوگا، انہوں نے محتاط طریقے میں لکھا ہے کہ the patient can do with more interaction with family۔ ان میں لکھا ہے جیسے اخنزادہ نے کہا کہ ان کی اخبار اور ان کی ٹی وی کی سہولت اور کتابیں جو ہے وہ بحال کی جائیں، وہ آپ کو اشارہ دیتی ہے کہ کیا جو ہے وہ جیل کے اندر ہو رہا ہے۔
अगेन 27 सितंबर, गवर्नमेंट, ऑपोजिशन, सब कुछ एक साइड पे। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इसकी ये हुकूमत जिम्मेदार है, ये इनको देने पड़ेंगे। इनके साथ जो तारीख हाल करेगी ना, वो हम सब याद रखेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आइन को, कानून को इस हद तक खुदारा फॉलो करें कि एक दिन वो ना आए कि इतना डैमेज हो पाकिस्तान को कि वो डैमेज संभालना मुश्किल हो। जी देखिए, आज वाकई इकोनॉमी पे बात करनी चाहिए थी, लेकिन जो पाकिस्तान का कोलैप्स सिस्टम में ये जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, इन्होंने जो बताया है वो बहुत कुछ कह देता है। तो मेरे ख्याल में फोकस इसी पे रहना चाहिए। लेकिन अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, आप ये देख लें कि इसके बावजूद के जो है वो यहां पे कोई तनकीद करने की इजाजत नहीं है। आप ये देख लें कि पिछले हफ्ते में ये रिपोर्ट हो गया कि माशाल्लाह पाकिस्तान की डेट यानी अखराजात और लाइबिलिटीज जो हुकूमत ने देने हैं वो 100 अरब रुपए टच कर 100 ट्रिलियन टच कर गए, 100,000 अरब रुपए टच गए कर गए। ये एक नया कारनामा है। तो वाकई सिस्टम कोलैप्स कर गया है। आप ये देख लें कि इन गर्मियों में एनर्जी क्राइसिस, चाहे वो पेट्रोल की मद में हो, चाहे वो गैस की मद में हो, चाहे वो बिजली की मद में हो, वो तारीखी लोड शेडिंग पूरे पाकिस्तान में शायद इस्लामाबाद और लाहौर के कुछ इलाकों के अलावा हो रही है कि उसका कोई हल नहीं है। हमारे हलकों से हमें लोग हर रोज कांटेक्ट करते हैं कि इस बिजली का कुछ करें। हम पेस्को के पास जाते हैं, वहां पे उनके ऑफिशियल्स भी हैंड्स अप हो जाते हैं। ना हमारे पास स्टाफ है, ना हमारे पास जो है वो पैसा है, ना हमारे पास कोई फेडरल हुकूमत की कोई सपोर्ट है। ये आम आवाम क्या करेंगे? अगर ये हाल खैबर पख्तूनख्वा में है, ये हाल सिंध में भी है, ये हाल इंटीरियर पंजाब में भी होगा, बलोचिस्तान को तो हम छोड़ ही दें। एक एग्रीकल्चर क्राइसिस है जहां पूरी एग्रीकल्चर कम्युनिटी जो है वो डायरेक्ट फिंगर पॉइंट कर रही है मरियम नवाज शरीफ को कि उनकी पॉलिसीज ने ज़राअत का बेड़ा गर्क कर दिया। और उसकी वजह यह है कि उनके पास कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो कोई रिफॉर्म कर दे। उसकी सबसे बेहतरीन मिसाल ये है कि जिस तरीके से गंदम की प्रोक्योरमेंट जो है वो हैंडल कर दी गई 8-9 कंपनियों को देके जो कोई प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकी, उससे समझ में आया कि ये लोग करते क्या है कि IMF इनको हिदायत देता है, ये हिदायत को फॉलो करना भी नहीं चाहते, ना इनको फॉलो करना आता है। करना था ओपन मार्केट गंदम की प्रोक्योरमेंट, उल्टा उसके बजाय वो हालात पैदा कर दिए कि ये खुद कहते हैं कि गंदम सरप्लस है और खुद कहते हैं कि हमें बाहर से गंदम इंपोर्ट करनी है। ये बताएं कि ये कैसे सेंस बनाता है? ये वो कोलैप्स सिस्टम है जिसमें इन्वेस्टमेंट 35% पिछले साल से कम हो गई और पाकिस्तान में जो $2 अरब इन्वेस्टमेंट दुनिया की के साल की आती है वो दुनिया के 10 सबसे बुरी परफॉर्मेंस के ममालिक में से। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी 21 साल की रिकॉर्ड हाई सतह पे है। गुर्बत, अगर आप वर्ल्ड बैंक के फिगर्स देख, अगर आप सबसे पहले एहसन इकबाल के फिगर्स देख लें तो वो 1998 के बाद सबसे ज्यादा है, और अगर आप वर्ल्ड बैंक के फिगर्स देख लें तो 13 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर के नीचे। जो हुकूमत सरप्लस करती है, वो सरप्लस का हाल क्या है कि उस सरप्लस में 1500 अरब रुपए आपके जेब से जो पेट्रोल के हर लीटर पे 120 रुपए टैक्स और मुनाफा लिया जाता है उसका, और जो 1300 अरब रुपए सूबों से लिए गए, और उसके अलावा 1800 अरब रुपए सूबों से सरप्लस लिए गए, उसके बाद सरप्लस रह जाता है। और उस सरप्लस में आवाम को क्या मिलता है, क्या रिलीफ मिलता है? अगर उसके बाद भी सिस्टम कोलैप्स है तो फिर आप सब अपने आप को अवार्ड्स देने के बजाय घर जाएं, नया इलेक्शन कराएं। सिस्टम तो कोलैप्स कर जाता है। अवार्ड से याद आया वो तस्वीर जो पूरा मुल्क देख रही है कि IG इस्लामाबाद और चेयरमैन CDA मलका बरतानिया की तरह
جو ہے وہ کوچ میں جو ہے وہ شہنشاہ برطانیہ اور ملکہ برطانیہ کی طرف جا رہے ہیں، اس امیج کے بعد کسی کے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. محسن نقوی صاحب کسی چیز کا جواب دے بھی نہیں ہے، ان کو بھی جواب دینا پڑا اس کا. اور باقی میں اسی بات پہ آتا ہوں، سسٹم واقعی کولیپس کر گیا ہے. جہاں پہ نہ انصاف ملتا ہے، نہ غربت یا غریب کا خیال ہے، نہ اکانومی کے ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ ہے، وہاں پہ سسٹم کولیپس ہی کر جاتا ہے. لیکن یہ ڈبیٹ ضرور ہو سکتی ہے کہ اس ملک میں زیادہ صوبے ہونے چاہیے یا کم صوبے ہونے چاہیے. لیکن ایک حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ ایک انلیجٹمیٹ نظام اور اس کے اوپر قابض جو دو خاندان، شریف خاندان اور بھٹو خاندان، جو بھٹو خاندان 1956 سے پاکستان کے پاور کوریڈورز میں پھر رہا ہے اور شریف خاندان جو 1981 سے پاکستان کے پاور کوریڈورز میں پھر رہا ہے، اگر ان کی وجہ سے سسٹم کولیپس کیا ہے تو جس طریقے سے یہ گھسی پٹی بیوروکریسی SIFC کو سہارا نہیں دے سکی، اس طرح یہ جو ہے وہ 12 صوبے یا 18 صوبے یا 33 صوبے جو ہے وہ بنا کے اس نظام کو ٹھیک نہیں کر سکتی. اسی لیے جیسے کہا گیا PMLN کا 3 ہفتے کے بعد محسن نقوی کی سٹیٹمنٹ پہ کوئی ریاکشن ہی نہیں آیا کہ صوبے زیادہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. الٹا ان کو ایک اور ایوارڈ دے دیا، سب سے بڑا ایوارڈ پچھلے سال بھی ملا تھا. ٹھیک ہے، اگر یہ ملک ٹھیک کرنا ہے، اس کے لیے اگر اس حکومت کے پاس کوئی طریقہ ہوتا تو سب سے پہلے وہ کانسٹیٹیوشنل لیجیٹمیسی کی بات کرتا کہ ملک آئین پہ چلے. لیکن ملک آئین پہ چلے تو وہاں پہ ایک ایکس پرائم منسٹر کو جیل میں ان کے ویکلی ملاقاتوں کا راستہ تو دیا جائے. اگر سسٹم کولیپس کر گیا اور اس کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر اس کا ایک بنیادی جز ہوتا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. لیکن اگر اس کی بات ہو تو پھر تو پرائم منسٹر سے لے کے جو بانی PMLN ہے وہ سارے جو ہے وہ ایک ایک کر کے اڑ جائیں گے. اگر سسٹم کولیپس کر گیا ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ جوڈیشری آزاد ہوتی، بیوروکریسی آزاد ہوتی، پولیس آزاد ہوتی اور IGs جو ہے وہ ہارس اینڈ کیریج شو کے جو ہے وہ نمونے نہ بنتے. اور جوڈیشری جو ہے وہ ان کیسز پہ انصاف دیتی ہے جس کے لیے ہم مہینوں سے چیختے چلاتے جا رہے ہیں. یہ ٹھیک کرنا پڑتا. سارے ادارے جو ہیں سول، ملٹری، فیڈرل، پروونشل، یہ سارے کام کریں گے تو وہ کولیپس سسٹم ٹھیک کرے گا. سسٹم کولیپس کر گیا، اس کو ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ حکومت کے اخراجات کم کرتے، جو تقریباً 5,000 ارب اگر آپ صوبوں اور وفاق کا اخراجات ملا کے لگا لیں، 5,000 ارب روپے تنخواہوں اور پینشنز پہ لگتے ہیں. اب 4 سے 33 صوبے کریں گے تو کتنے زیادہ یہ خرچے زیادہ ہوں گے یا کم ہوں گے؟ اس پہ سوچا ہے؟ اس کے میکینزم پہ سوچا ہے؟ کیونکہ یہ جو لوگ ہیں جو خوشامد کر رہے ہیں، میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں یہ ڈبیٹ صوبوں کی ہونی چاہیے. عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یہ ڈبیٹ خود کھولی تھی. لیکن یہ تو صرف جو ہے وہ بوٹ پالش کرنے والے اپنے اقتدار کو بچانے کے چکر میں ہے. تو یہ کوئی جو ہے نہ مشورہ دے سکتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی نسخہ ہے پاکستان ٹھیک کرنے کا. لوکل گورنمنٹ پہ بات ہوتی ہے اور لوکل گورنمنٹ سب سے پہلے اسلام آباد میں بنائی. یہ بات سچ ہے کہ پورے پاکستان میں کہیں افیکٹو لوکل گورنمنٹ نہیں بنی. PTI کی جو ولیج سسٹم کا نظام ہے خیبر پختونخوا میں، وہ شاید سب سے بہتر ایکسپیریمنٹ رہا ہے، لیکن اس سے بھی بہت بہتر ہو سکتا ہے. لیکن لوکل گورنمنٹ پہ سب سے پہلے بات ہو، بالکل ہونی چاہیے، اور اس کا نظام پورا پاکستان میں بنے، اس کے لیے بھی لیجٹمیسی چاہیے. لیکن لوکل گورنمنٹ کے ساتھ ایک اور چیز، اگر آپ اپنے گورننس کا نظام دیکھیں جو ہم صوبوں میں کام کر چکے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے ساتھ ڈیولوشن. ایک اسکول کے پرنسپل کے پاس اسکول کا ٹیچر ہائر کرنے کا بجٹ بھی ہو اور اختیار بھی ہو. ایک ہاسپٹل کے MS کے پاس ڈاکٹر ہائر کرنے کا بجٹ بھی ہو اور اختیار بھی ہو. یہ ہم نے خیبر پختونخوا میں دیا تھا. یہ وہ ایکچوئل ڈسکشنز ہیں جو اس کولیپس سسٹم کو ٹھیک کریں گے. اس پہ بات ہو رہی ہے نہیں. آج آپ دیکھیں گے کہ حکومت بس اسی بات کو ڈیفینڈ کرے گی. دے ول ٹرائی ٹو ڈیفینڈ دی انڈیفینسیبل
کہ عمران خان کی صحت پہ انہوں نے نیگلیجنس کیسے نہیں دکھائی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک بار پھر جو ہے وہ یہ ثابت ہو گیا کہ سسٹم بھی کولیپس کر گیا, یہ حکومت کرمنلی نیگلیجنٹ بھی ہے, یہ حکومت نہ ایک ایکس پرائم منسٹر کا اور نہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا خیال رکھ سکتی ہے اور نہ پاکستانی اکانومی کا خیال رکھ سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. ایک میں صرف پوائنٹ کہنا چاہتا تھا جو انہوں نے شروع میں کہا تھا جی میڈیا والوں نے, کہ میرا سوال تھا کہ پی ٹی وی کیوں نہیں یہاں ہوتا, نیشنل چینل ہے نا, وہ کہتے ہیں کلیم کرتے ہیں کہ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, صرف حکومت کے لیے نہیں بنا ہوا, اور یہ بالکل مینڈیٹ پہ ہے کہ حکومت کے لیے نہیں ہے پی ٹی وی, پورے پاکستان کو کور کرنے کے لیے. تو ایک تو ہمیں الگ سے انویٹیشن اگلی دفعہ سے بھیجنا چاہیے ان کو, خاص انویٹیشن, اور بلکہ ہینڈ ڈلیور کرنا چاہیے ایم ڈی صاحب کو وہاں, اور وہ آ کے کور کریں. ایسا نہ ہو کہ کچھ عرصے کے بعد, جو کہ بہت ممکن ہے, کہ صرف پی ٹی وی والے ہمیں کور کرنے آئیں. یہ بتائیے گا کہ صوبوں کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر صحت مصطفیٰ کمال ہوں, محسن نقوی ہوں یا علیم خان ہوں, متواتر پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. کل تو انہوں نے یہ کہا کہ 26ویں اور 27ویں آئی تو اس کا مسودہ ہمارے کابینہ کے سامنے رکھ دیا گیا, تو رانا صاحب کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب 28ویں آ جائے گی. تو 28ویں پہ تیمور صاحب نے اس طرح کہا کہ خان صاحب نے خود یہ ڈبیٹ شروع کی تھی. اس معاملے میں آپ سمجھتے ہیں جو مقتدر حلقے اور خان صاحب کے درمیان کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ اچھا, پہلے تو آپ نے بڑا اچھا یہ جو پوائنٹ کیا نا مصطفیٰ کمال کے انٹرویو کا, اور جو محسن نقوی کی ابتدا تھی کہ یہ کولیپس اس لیے کر گیا ہے کہ گورننس سسٹم نہیں ہے. اگر ایک کابینہ, وفاقی کابینہ جس طرح سے چل رہی ہے, جس کا خود اظہار ایک کابینہ کے وزیر نے کیا کل شہزاد اقبال کے پروگرام میں, جب انہوں نے یہ کہا کہ کابینہ تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتی, کابینہ کو تو بتا دیا جاتا ہے, اور خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا 26ویں اور 27ویں, مطلب آئین کو پورے کا پورا حشر نشر کرنے جا رہے تھے, اور مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈسکس بھی نہیں ہوا تھا. اس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے, 32 صوبے بنانے جا رہے ہیں, مطلب ایک کابینہ کو نہیں ٹھیک کر سکتے. اور آپس میں یہی مصطفیٰ کمال ایک دوسرا کابینہ کے وزیر خالد مقبول صدیقی سے آج سے 10-12 دن پہلے فزیکل لڑائی, گالی گلوچ, فائرنگ ان کے ورکرز کے درمیان. یہ کابینہ ہے پاکستان کی. علیم خان کا آپ نے ذکر کیا, علیم خان پنجاب کی حکومت کے پیچھے پڑے ہوئے, خواجہ آصف علیم خان کے پیچھے پڑے ہوئے, اور اس سارے اس میں پروسیس میں, اور پھر محسن نقوی صاحب نے جو بولا, وزیر اعظم صاحب خاموش ہیں. اگر وزیر اعظم اپنی کابینہ کو نہیں کنٹرول کر سکتے تو آپ پورے پاکستان میں گورننس سسٹم لانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہمیں تو معاف کریں, ہمیں کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے. اور یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے, ہمیں تو پتا تھا کہ پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں ہوتا, ہمیں پتا تھا کہ کابینہ میں نہیں ڈسکس ہوتا, کابینہ کے وزیر نے آگے خود بتا دیا کہ ڈسکس ہی نہیں ہوا تھا. جی اس پہ دیکھیں, اس پہ سب سے جو آپ نے زبیر بھائی سے سوال پوچھے, اس پہ تحریک تحفظ ذہنی پاکستان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل بھی بیٹھے تھے, اور جب وزیر اعلیٰ صاحب تشریف لے کے آئے تھے تو ان کے ساتھ ایک مفصل گفتگو فیڈریٹنگ یونٹس کے حوالے سے ہوئی تھی. اور ہمارا جو آپ نے سوال کیا کہ خان صاحب, بالکل خان صاحب کرتے تھے, لیکن سوال یہ ہے کہ جو تیمور بھائی نے اور زبیر بھائی نے مل کر ابھی جو پوسٹ مارٹم رکھا ہے اس کولیپس شدہ نظام کا, کیا اس نظام کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس سینسٹیوٹی کو چھیڑے؟ کیا یہ مقال, کیا اس کے اوپر کنسنسس بنے گی؟ نہیں, اس سے مزید کیوس اور انارکی پھیلے گی. اس کے اوپر سندھ کے اپنے کنسرنز ہیں, بلوچستان کے اپنے کنسرنز ہیں, خیبر پختونخوا کے اپنے کنسرنز ہیں, اور ایون پنجاب کے اندر لوگ اس پہ ایگری. تو پہلے تو آپ نے سسٹم کولیپس کر دیا ہے, اوپر سے اس مسلح شدہ کولیپس سسٹم کے اوپر اگر اتنی حساسیت کو چڑھے گے تو آپ تو ڈیلیبریٹلی چاہ رہے ہیں کہ ملک خانہ جنگی کی طرف آگے بڑھے. یہ اس کے اوپر ہمارا کیٹیگریکلی ایک کلیئر موقف ہے تحریک تحفظ ذہنی پاکستان کا کہ وہ نمائندہ اسمبلی جو عوام کی حاکمیت کا ایجنڈا لے کے آئے گی, عوام کی تائید سے آئے گی, منتخب فارم 45 کی بنیاد پہ اسمبلی بنے گی, اس کے لیے ہم نے یہ گنجائش چھوڑ کے رکھی ہے کہ وہ اس کے اوپر ایک مکالمے کا آغاز کرے. اور اگر کنسنسس اس سے بنتے ہیں, پاکستان کے سارے صوبے اس کے پر راضی ہوتے ہیں, پاکستان کے سیاست کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس پہ راضی ہوتے ہیں, تو بسم اللہ. جہاں تک آپ کی دوسرے سوال کا تعلق ہے, دیکھیں
हुकूमत की गैर संजीदगी का अंदाजा लगाए कि पीटीआई की एक सेनेटर कह रही है कि मुझसे रब्ता हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि इमरान खान ने मुज़ाकरात का इख्तियार किसको दिया है? महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजी नसीर अब्बास से। क्या तारिक फजल चौधरी के पास महमूद खान अचकज़ई और अलामा साहब का नंबर नहीं है? क्या वो राब्ता नहीं कर सकते? क्या उनको ये बात बताई गई है कि हम यहाँ मिल लेते? क्या इसी बात पे मोहसिन नकवी, राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी से हमारी कंसेंसस नहीं बनी थी? सवाल हमारा ये कि आप क्यों ये इबहाम पैदा करते हैं, आप क्यों शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं? अगर आपको इमरान खान ने 2 लोगों को ऑथोराइज करके आपके सामने खड़ा किया है, आप उनसे क्यों राब्ता नहीं कर रहे? इससे ये जाहिर होती है कि अगेन आज से 6 महीने पहले भी वज़ीर आज़म ने जब फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि हम मुज़ाकरात की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, तैमूर भाई गवाह है, जुमेर भाई गवाह है, हमने कोई भी, हालांकि हम सख्त शराइत रख सकते थे, लेकिन हमने कोई शर्त रखे बगैर आमादगी का इजहार किया था, लेकिन वो भी ब्लफ कॉल साबित हुई। अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है ना डिलिबरेटली विद इन द पीटीआई रैंक्स, जो अंडर, आपको पता है, मैं उसका इकरार भी करता हूं हर जगह पे कि खलफिशार का शिकार है, हमारी अंदरूनी लड़ाइयाँ हो रही है और उसमें मजीद ये जलती पे तेल डालना, तो इससे हुकूमत की नीयत और संजीदगी का इजहार होता है। थैंक यू जी। ये सवाल का जवाब ऑलरेडी दे दिया गया है। देखिए, बड़ी सिंपल बात है, अगर हुकूमत संजीदगी से मुज़ाकरात करना चाहती है तो वो आपको दिख जाएगी और उसका रिस्पांस मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से मुतालबा ये हो कि इमरान खान की सेहत, इमरान खान के विजिटेशन राइट्स, उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, उन पे मुलाकात जो है, उनकी जो मुलाकातें हैं, ठीक है जी, वो हुकूमत बहाल करे। इनका मुज़ाकरात से, पॉलिटिकल मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए। तो जब हुकूमत कहती है कि नहीं, इसके जवाब में जब वो कहती है कि आए बैठे, साथ बैठे, पहले नीचे से शुरू करते हैं फिर ऊपर बैठे, ये सिर्फ जो है वो सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह कर रहे हैं, और इस पे उनको कॉल आउट करें। सख्तगी है यहाँ पे, सेंसरशिप है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि इनकी तो वैसे ही हैसियत नहीं है। जब वो MQM के मिनिस्टर खुद कहते हैं कि इनके नॉलेज के बगैर जो है वो आईनी तरामीम हो जाती है और वो काबीना का हिस्सा है, तो इनकी इन जो झूठ को तो आप कॉल आउट कर सकते हैं ना। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।